ہم جائزہ لیں کہ عمران خان نے ہفتے کے دن رپورٹر سے اڈیالہ جیل میں سول نافرمانی کے حوالے سے کیا بات چیت کی، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقی ڈیولپمنٹس کو جو اس وقت پاکستان میں گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں رونما ہوئی ہیں ان پہ ایک نظر دہرانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیں گے تو ہم عمران خان کی رپورٹرز کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کو اس کے رائٹ کانٹیکسٹ کے اندر یعنی سیاق و سباق میں اسے ہم سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلے میں اس ویڈیو کلپ کی طرف چلنا چاہتا ہوں جس میں کو کمانڈر کوئٹہ جو سدرن کمانڈ کو ہیڈ کرتے ہیں، پاکستان کی بہت بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے، ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو میری نظر سے گزرا، جس میں وہ ایک آڈیٹوریم میں ایک شرکا سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو، یہ ٹویٹر کے اوپر بہت چل رہا ہے، اور وہاں پر وہ وہاں کے پارٹیسپینٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میں ایک فوجی ہوں اور فوجیوں کا تعلق چونکہ لڑائی سے ہوتا ہے اس لیے ہمارا بھی تعلق لڑائی وغیرہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ہمیں صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، امن کی طرف جانا چاہیے، اور امن آپ کو نیگوسیشن سے، آپ کو بات چیت سے ملتا ہے۔ ہر ایک مسئلے کا یا سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ ڈائیلاگ ہو، اور میں ذاتی حیثیت میں بھی ڈائیلاگ کے اوپر بہت بلیو کرتا ہوں۔ آلدو آئی ویئر اے یونیفارم، میں ایک فوجی ہوں اور ہمارا کام زیادہ تر لڑائی جھگڑے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ میرا 7واں سال ہے اسی طرح یہ وار آن ٹیرر میں امپلائمنٹ کا ایکٹیو آپریشنز میں۔ تو وقت نے بھی مجھے مزید یہ سکھایا ہے کہ مسائل کا حل بات چیت میں ہے، گولی سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے، اور بات چیت سے ہی ہم معاشرہ آگے جا سکتا ہے۔ بٹ جس چیز کے اوپر میں اور وہ سارے لوگ جو کمانڈ پوزیشن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے وہ ڈائیلاگ کے اوپر ہے۔ اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے، اس کو دیکھنے کے بہت سے اینگل ہیں۔ ایک تو اینگل وہ ہے جو بہت سے لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیا عجیب حسن اتفاق ہے، کیا مزے کی بات ہے کہ بلوچستان جہاں پر ایک آرمڈ ریزسٹنس ایگزسٹ کرتی ہے جو بہت ہی زیادہ آرگنائز و منظم ہو چکی ہے بی ایل اے کی شکل میں، بلوچستان لبریشن آرمی، اس کے علاوہ بلوچستان ریپبلکن آرمی بھی وہاں پہ ہے، اور بھی بہت سے گروپ ہیں جہاں ملیٹنٹس ہیں جو ٹرینڈ ہیں، جو آرگنائز طریقے سے کوآرڈینیٹڈ حملے کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر۔ وہاں پاکستان کی فوج کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ امن کی بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اور یہ تقریباً 15-20 سال کی شدید لڑائی کے بعد، ویسے تو بلوچستان میں کبھی لڑائی رکی ہی نہیں، لیکن 2006 کے بعد سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ آپ کیا کہیں گے کہ 14 اور 4 18 برس کے بعد یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں نیگوسیشن کرنی چاہیے۔ اچھا، اور دوسری طرف جو آپ کے ان آرمڈ سویلین پروٹیسٹرز ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، جو نہتے ہیں، ان کو آپ رات کی تاریکی میں شب خون مار کے ان کا آپ قتل عام کرتے ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک میں۔ اچھا، آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں رہتے نہ ہوں، آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے جو اسلام آباد کے جغرافیے سے واقف نہیں ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہی نہ ہوں، جانتے ہی نہ ہوں کہ ڈی چوک کی اہمیت ہے کیا۔ اصل میں ڈی چوک کچھ بھی نہیں ہے۔ جب لوگ یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے شروع میں تو وہ سیدھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کے سامنے جاتے تھے، جو کہ پوری دنیا کا طریقہ ہے۔ جیسے برطانیہ میں اگر آپ ہوں گے تو ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کے سامنے جائیں گے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جائیں گے۔ امریکہ میں ہوں گے تو جو کانگریس کی بلڈنگ کیپٹل ہل ہے اس کے باہر جائیں گے، یا وائٹ ہاؤس کے سامنے واشنگٹن میں جائیں گے۔ تو لوگ بھی پاکستان میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے ہی پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے، دھرنا دینا چاہتے تھے، وہاں جا کے نعرہ بازی کرنا چاہتے تھے، اور وہ زمانہ تھا، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ کرتے تھے۔ پھر سوال اٹھایا گیا انتظامیہ کی طرف سے پاکستان میں کہ جی لوگ سارے وہاں چلے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ایونیو کی ٹریفک جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتی ہے، تو آپ نے اگر مظاہرہ کرنا ہے تو آپ کو ڈی چوک کی جگہ دے دیتے ہیں۔ تو ڈی چوک ایک طرح کا ٹیمپرری سٹاپ ہے۔ جب لوگ ڈی چوک کی طرف آنا چاہتے ہیں، جس کو اب ایک بہت ہوے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور پاکستان کی سینٹ کے سامنے جا کے اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل ایک قدرتی سی چیز ہے۔ تو وہ ان آرمڈ نہتے سویلین جو ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے مارچ کر کے خاص کر کے خیبر پختونخوا سے اور پنجاب کے قریب کے علاقوں سے آتے ہیں، ان کے اوپر تو پاکستان کی بہادر فوج گولی چلا دیتی ہے، اور دوسری طرف جو ہتھیار بند بی ایل اے ہے ان کے ساتھ ان کو بات چیت کرنے کا شوق ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ جنرل راحت نسیم صاحب کہتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال ہے، تو یہ ان کا انیشیٹو ہے، یا اس کے اوپر جی ایچ کیو کی آشیرواد جو ہے وہ شامل ہے۔ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی جنرل صاحب نے، لیکن اچھا آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں جی ایچ کیو کا انیشیٹو شامل ہے، کیونکہ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جنرل شریف جو ہیں، انہوں نے بھی نمل جا کر وہاں پہ جن اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا بات کرنے کے لیے، وہ بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا، اور اسد طور صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر اس کی بہت اچھی ڈسکرپشن جو ہے وہ بیان کی۔ تو لگتا یہی کہ یہ ایک
GHQ का इनिशिएटिव है जिसे जनरल राहत नसीम साहब जो हैं एक्सिक्यूट करने की यहाँ पर कोशिश। अब आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए कि डायलॉग्स कैसे कामयाब होते हैं मिलिटेंट्स के साथ, इंसर्जेंट्स के साथ। तो जनाब, डायलॉग्स उस वक्त कामयाब होते हैं जब किसी मुल्क के अंदर एक ताकतवर सिविलियन हुकूमत होती है और फौज उसके हाथ में एक टूल होता है, एक हथौड़ा होता है, उसके पास एक ऐसा टूल होता है जिसके ज़रिए वो सिविलियन हुकूमत अपनी फोर्स प्रोजेक्शन करती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सिविलियन हुकूमत अपने मुखालिफों को, जो आर्म रेजिस्टेंस होती है, उसको पॉलिटिकली एंगेज करती है और उनको फ़ौज के नाम से डराती भी है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर सक्सेसफुल पॉलिटिकल नेगोशिएशन करने की कोई सलाहियत या टेम्परामेंट या कैपेसिटी या एटीट्यूड होता तो क्या ये अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ अब तक कोई सुलह या कोई कामयाब किस्म की नेगोशिएशन ना कर सके होते? इनमें सलाहियत ही नहीं है नेगोशिएशन की। अब एक दूसरा अलमिया देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसका बेशक कोई क्लिप बना ले। पाकिस्तान में अब कोई फ़ौज भी नहीं है। आप कहें पागल हो गया डॉक्टर मोहित, पाकिस्तान में फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान में तो फ़ौज ही फ़ौज है। नहीं जनाब, पाकिस्तान में कोई आर्मी नहीं है, पाकिस्तान में कोई फ़ौज नहीं है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान में एक अस्करी जमात है, एक आर्म्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इस वक्त पाकिस्तान आर्मी है। और अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न अराउंड करके समझें तो आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो एक इस आर्म्ड अस्करी जमात जो है, जो अस्करी सियासी जमात है, वो इसका चेयरमैन है। इसका DGI जो है वो इसका जनरल सेक्रेटरी है, यानी सलमान अकरम राजा अगर जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो DGISI जो है वो पाकिस्तानी अस्करी जमात जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और इनका DGISPR जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का रोल जो है वो अदा करता है। इसी तरह जितने इनके कोर कमांडर्स हैं वो सब इनके रीजनल सियासी लीडर्स हैं, जैसे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर के लीडर होते हैं। इसी तरह हर जगह एक सीनियर अफसर बैठा है जो वहाँ पर सियासी जोड़ तोड़ करता है। जिस तरह से कोई शेर या भेड़िया जो है अगर बकरी की, शीप की खाल पहन ले तो वो बकरी बन के लोगों को नज़र नहीं आता, उनको समझ आ जाती है कि इसके अंदर शेर छुपा हुआ है, उसके दांत उनको नज़र आते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आर्म्ड रेजिस्टेंस या जितना भी वहाँ पर ऑपोजिशन है उसको नज़र आता है कि असल में यहाँ पर एक अस्करी सियासी जमात है जो अपने आप की हकीकत को मानने से इनकार कर रही है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसी भी लेवल पे कहीं पर भी कोई डायलॉग जो है वो कामयाब ना हो रहा है, ना उसका चांस है कामयाब होने का। अब एक छोटी सी चीज़ और एब्जॉर्ब कर लें ताकि आप ठीक तरह से समझ सकें कि इमरान खान किन सेट्स और सर्कमस्टांसेस में रिपोर्टर्स के साथ चंद दिन के बाद बात करते हैं या सिविल नाफरमानी की बात वो कर रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले मैंने ट्विटर के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का क्लिप देखा जिसमें कोई साहब खासे स्मार्ट से फैसल राव या राव फैसल, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मंसूर अली खान जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन और व्लॉगर हैं उनके गालिबन प्रोड्यूसर रहे हैं। और ये साहब फैसल साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मंसूर अली खान को हार्ट्स भेजती हैं। मरियम के हार्ट्स आते थे मंसूर अली खान को। हार्ट वाली बात की है, मतलब ये तो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि इंटरनल इनसाइडर या इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि मंसूर अली खान साहब को मरियम नवाज साहिबा ये कोई मेरे नजदीक ये कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी दुनिया जानती है। मंसूर अली खान जैसे इस मुआशरे में बेशुमार है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन भाई मैं कंप्रोमाइज 1% नहीं करूंगा अगर मेरे मुल्क का मसला होगा। आजकल ना PTI वाले कहते हैं ये लिफाफा जर्नलिस्ट है। भाईजान आप है ना, आप देखें मेरी बात सुने, आप समझे ही नहीं है बातों को। ये जो लोग है ना इनको सिर्फ ये लिफाफा नाम पता है, ठीक है, होता क्या भाई बेनिफिट्स होते हैं। अब जाहिर है कि मंसूर अली खान ने अपना फोन या व्हाट्सएप खोल के ही दिखाया होगा शो मारने के लिए इंसाफ को किसी स्टेज के ऊपर, तभी उन्हें पता था और इस निस्बत से उन्होंने भी उनके ट्रस्ट की वायोलेशन की है। शायद उनको ये बात इस तरह से डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि फैसल राव ने या राव फैसल ने अब इसे डिस्क्लोज कर दिया है तो हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि मंसूर अली खान कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से, और उनकी असल में सारी की सारी जो उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री है उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे किस किस्म के मफादात और किस किस्म के बार्गेन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊंगा कि पीछे जाइए, मंसूर अली खान ने 26 और 27 नवंबर को जब इस्लामाबाद में कत्ले-आम हुआ और उसकी डिटेल्स आ रही थी तो मंसूर अली खान ने उस कत्ले-आम के ऊपर किस किस्म के वीलॉग्स किए, क्या उनकी टोन, टैनर, मैनर था। एक जुमला मेरे जहन में फंसा हुआ है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, दीज थिंग्स डू हैपन। यानी इस्लामाबाद कत्ले-आम के बारे में उनका ये ख्याल है। तो अब आए इस चीज के ऊपर कि सैटरडे के दिन जब इमरान खान रिपोर्टर्स के साथ मिले अडियाला जेल के अंदर तो उन्होंने रिपोर्टर्स को क्या कहा। अब इस स्टेज पे आप लोग शायद बेहतर तौर पे समझ सकें
کہ میں نے اس ویلاگ کا آغاز عمران خان کی ملاقات سے کیوں نہیں کیا رپورٹرز کے ساتھ، بلکہ جنرل راحت نسیم جو کور کمانڈر کوئٹہ ہے، ان کی جو امن کا پیغام اور کلپ ہے کوئٹہ کے آڈیٹوریم سے، اس سے میں نے اس کا آغاز کیوں کیا؟ بیکاز عمران خان جب رپورٹرز کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملتے ہیں تو سادہ سی سمپل سی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری 2 سمپل ڈیمانڈز ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بٹھائیں، 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بٹھائیں، اور جو ہمارے قیدی ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں انہیں آپ رہا کریں. اور پھر 26 نومبر کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرنے کو ہے اور بالکل اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں مسنگ ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے. they are being presumed dead. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں، اس پہ ہم سے کسی نے کوئی کانٹیکٹ اس حوالے سے نہیں کیا، اور اگر سنڈے کا دن ختم ہونے تک بھی حکومت ہم سے میننگ فل انگیجمنٹ نہیں کرتی تو ہمارے پاس پھر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم منڈے کے دن سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کریں اور پاکستانی ڈائسپوراز اور ایکسپرٹس کو یہ استدعا اور ریکویسٹ کریں کہ آپ پاکستان ریمیٹنسز بھیجنے کا عمل کو سلو کر دیں یا بھیجنے کے عمل کو آپ روک دیں. اب ذرا غور کیجئے، کوئٹہ کے آڈیٹوریم میں بیٹھ کے امن کی بات ہو رہی ہے، ڈی جی ایس پی آر نمل میں جا کر جناب امن کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب کی سب پی آر ایکسرسائزز ہیں. اگر پاکستان کے فوجی حکام کے اندر کوئی سیریسنس ہوتی یا ان کے اندر میننگ فل پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کی کوئی کیپیسٹی ہوتی تو یہ اب تک عمران خان کو انگیج کر کے پاکستان کے معاملات جو الجھے ہوئے ہیں ان کا کوئی حل نکال لیتے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جب عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ کیا فیصلہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ فیصلہ تو جج صاحب کو لکھا ہوا آئے گا، میں ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تاہم دوسری طرف سے افواہ یہ گرم ہے کہ پہلے فیصلہ شاید منڈے کو سنایا جا سکتا جہاں سے بھی آنا تھا لکھا ہوا، لیکن اب وہ فیصلہ نہیں آئے گا بیکاز پہلے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے 5-6 جج جو ہے وہ لائے جائے. اور اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ تمام جج صاحبان جو پی ایم ایل این کے ہمیشہ سے بہت زیادہ وفادار رہے ہیں انہی کے بیٹوں کو اور ان کے خاندانوں کو جج بنایا جائے گا اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کا. اور جب ایک دفعہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر مکمل کنٹرول ہوگا تب القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ عمران خان کا 10 سال یا 14 سال کا سنایا جائے گا تاکہ انہیں اسلام آباد یا لاہور ہائی کورٹ سے کسی بھی قسم کی کوئی ریلیف جو ہے وہ نہ مل سکے. اب ہوتا کیا ہے یہ تو چلے، جب ہوگا تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. دوسری طرف علی امین گنڈکپور صاحب کو نام لیے بغیر عمران خان نے ان کو یہ میسج دیا کہ اگر ہمارے کوئی لوگوں کو ایسی میٹنگز کرنی ہی ہیں جو ان کے لیے ان کی سرکاری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے نتیجے میں ناگزیر ہیں تو کم از کم آپ اس کی فوٹوز تو ریلیز نہ کریں بیکاز گھروں میں ماتم ہو رہا ہے. اور اس موقع پہ مرڈررز اور مرڈررز کے فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ ہمارے لوگوں کی تصویریں اور ان کی فوٹیج جو ہے اس سے لوگوں کو دلی طور پر ان کو دکھ پہنچتا ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے